الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ان سال کے رمضان کا آج آخری اور لاسٹ جمعہ، بہت سی جگہوں میں آج کے اس دن کو الوداع یا الوداع کا لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس دن کے لیے جمعے کے خطبے کو بھی الگ سے بنایا، اور جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو الوداع الوداع یا شہر رمضان، حالانکہ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ رمضان آیا اور اب رمضان جانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ شروع میں آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ان میں سے ایک آمین اس بات پر تھی کہ فرشتے نے یہ کہا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ یہ بددعا کرنے والے فرشتہ، آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور آمین کہاں کہا جا رہا ہے؟ مسجد نبوی علیہ السلام کے اندر، اور وہ بھی کب کہا جا رہا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور یہ سبق لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس سے فائدہ اور لابھ نہیں اٹھایا، بلکہ یہ پورا مہینہ یا تو غفلت میں گزر گیا، یا اور مہینوں میں اور دنوں میں جیسے نعوذ باللہ گناہ کا ہم سے کام ہوتا تھا، اس مہینے میں بھی گناہ کا کام ہوتا رہا، اور عبادت کا حق، مغفرت کا حق ہم نے اور آپ نے ادا نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے جمعے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 27، 28، 29، 30 4 روز، اور اگر آج کے دن کو ختم مان لیا جائے تو بھی 3 دن ورنہ 2 دن تو ضرور باقی ہے۔ اب ان 2 دنوں کی، 3 دنوں کی ہم اور آپ ایسی قدر کریں اور اتنی عبادت اور مغفرت کریں
کہ اللہ تعالی رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے پوری امت کی مغفرت فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ جو آخری جمعہ ہے، آج کا یہ جمعہ، رمضان کا جو آخری جمعہ، ایک اعتبار سے خوشی کا دن ہے اور ایک اعتبار سے غم کا دن ہے۔ خوشی اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا، اور رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق زیادہ ملی، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن غم اس بات پر کہ جو مبارک مہینہ ملا تھا اور جس مہینے کے بارے میں دنیا کے فائدے کے حساب سے، آخرت کا جو فائدہ ہے اپنی جگہ، دنیا کے فائدے کے حساب سے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ یزاد رزق المؤمن، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو آٹومیٹک خود بخود اللہ کی طرف سے مومن کا رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان سے پہلے جو کھانا ملتا تھا، رمضان کے مہینے میں آنے کے بعد عام طور پر مسلمانوں کے کھانے کا معیار اونچا ہو جاتا ہے، اور دنوں کے مقابلے میں رمضان میں مسلمان اچھا ہی کھاتا ہے۔ اب چاہے وہ بھیک مانگ کر کھائے یا محنت کر کے کھائے یا جو بھی حلال طریقے سے وہ کر کے کھائے، لیکن بہرحال عام طور پہ مسلمانوں کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو دنیا کا یہ فائدہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا، اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی کہ روزے داروں کو قیامت کے دن ریان نام کا جو جنت میں دروازہ ہے، اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ رحمت کا، مغفرت کا اور اللہ کے مایا کا، احسان کا مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ جیسے گھر میں اگر اپنی بچی ہے، اپنی ماں ہے، اور اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونے لگے، تو عام طور پہ ماں باپ کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا دن یہ غم کا اور دکھ کا بھی دن ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اسی حوالے سے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جو سورت عام طور پر ہم اور آپ نماز میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی، پوری سورت کے حساب سے، آیت کے حساب سے نہیں، پوری سورت جو سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سن 7 ہجری میں خیبر کا جدو ہوا، اور خیبر کے جدو کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ کی طرف سے یہ پیشین گوئی، خوشخبری دی گئی کہ عنقریب مکہ جے ہونے والا ہے، مسلمان مکہ کو فتح کریں۔ اب اللہ نے اس بات کو بیان کیا تو کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نعمت، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی اچھا کام ہم کو اور آپ کو جو ملتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی مدد سے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی نصرت نہ ہو، تو ہم اور آپ کوئی کام کر نہیں سکتے۔ اگر بزنس اچھا ہو گیا تو ہم اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پریکٹس کیا، ہم نے یہ انتظام کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کا یہ پریکٹس اور آپ کا یہ نمونہ اور آپ کی یہ محنت اپنی جگہ پر، لیکن اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو آپ کو یہ کامیابی نہ ملتی۔ اللہ کی مدد ہوئی، ہم نے اور آپ نے رمضان کے روزے کو رکھا،
اللہ کی مدد ہوئی، ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کو تراویح میں سنا، اللہ کی مدد ہوئی، ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کے راستے میں ٹوٹے ٹوٹے انداز میں مال خرچ کیا، دان خیرات کیا، تو سب سے پہلے یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے انداز میں جو کچھ بھی ہوا یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہوا۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو رمضان میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں، اسلام میں جماعت در جماعت، فوج در فوج، ٹیم بنا بنا کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ جو نبی کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، جو مسلمانوں کو دیکھنا اور نام لینا نہیں گوارا اور پسند کرتے تھے، اللہ کے فضل سے ان کو بھی ایمان کی دولت ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج یہ بالکل معافی کا دن ہے، جس نے ہم کو تکلیف دی تھی اس کو بھی معاف کیا، جس نے ہمارے ساتھ جلدو کیا تھا اس کو بھی معاف کیا، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، نام لے لے کر آپ نے کہا ہم نے سب کو معاف کیا۔ اس کے بعد خاص طور پہ جو آیت ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے دو بڑا سبق ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا کوئی کام ہو جائے، جب تم کو اللہ کی کوئی نعمت مل جائے، جب تم کوئی بڑا کام اللہ کے فضل سے کر لو تو تم دو کام اور کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو دیا، 27 روزے آج ہو گئے، انشاءاللہ 2-3 روزے یہ بھی گزر جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، آپ نے ہماری عمر کو بڑھا دیا، اے اللہ آپ نے ہماری زندگی کو لمبی کر دیا، ورنہ ہمارے کتنے دوست احباب مربی ایسے ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ اے اللہ آپ نے ہم کو یہ سجود دیا، یہ موقع دیا، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری تو یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، جس بات پر شکر ادا کرو گے اللہ اس بات کی اور توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ اور ہمت پیدا کر دے گا۔ اے اللہ آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان بھی دے گا۔ اے اللہ قرآن تلاوت کی آپ نے توفیق دی، اس پر ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی قرآن تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور توفیق دے گا۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں جو ہیں، ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا جو دشمن اور شترو ہے وہ تو ہے شیطان۔ شیطان عدو مبین قرآن نے کہا، یعنی سب سے بڑا دشمن ابلیس اور شیطان ہے، اور شیطان نے تو یہ کہا ہے اللہ سے کہ اے اللہ ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ہم آپ کے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹائیں گے، نماز سے دور کریں گے، روزہ سے نیکی سے دور کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، میری گمراہی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اب اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ شیطان نے ہم کو اور آپ کو گمراہی میں ڈال دیا۔ جو بندہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے گا، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے دو پیٹ سے وہ اتنا ہی دور ہوگا۔
اس لیے اللہم لک الحمد و لک الشکر اشکر اللہ شکرا جزیلا، اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر ٹائم بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری جو بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ اللہ کی مدد آئے گی، مکہ جے ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا۔ اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، تسبیح و تحمید بیان کریں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ استغفار کیجیے، مغفرت طلب کیجیے۔ اے اللہ ہماری غلطی کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے بھول چوک کو معاف کر دیجیے۔ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، اللہ کے فضل سے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ہم نے اور آپ نے تہجد پڑھنے کی بھی بڑی حد تک کوشش کی، اہتمام کیا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھول ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہونا چاہیے ہم نے اور آپ نے ویسے یہ کام نہیں کیا، اس پر ہم اور آپ مغفرت طلب کریں۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اے اللہ ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، اس پر آپ ہم کو معاف کر دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پیش کرو، جب نماز ختم کرو تو 3 مرتبہ استغفار کرو۔ کیا مطلب؟ میں نے تو نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت کے بعد استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کام کیا، اور استغفار مطلب ہوتا ہے ہم اپنی کمی کوتاہی کو گویا کہ مان لینا۔ اللہ کی عبادت کر کے بھی استغفار کا حکم ہے۔ کارن یہی ہے کہ اے اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جیسے ہونا چاہیے بالکل خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر جو نماز پڑھنا چاہیے، اے اللہ وہ نماز نہیں ہو سکی، اس پر ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس پر ہم آپ سے استغفار چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دیجیے۔ یہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ تھا، اے اللہ جتنا رحمت حاصل کرنا چاہیے اتنا رحمت نہیں حاصل کر سکا، جتنا استغفار کرنا چاہیے اتنا استغفار نہیں کر سکا، جتنی دعائیں کرنی چاہیے اتنی دعائیں نہیں کر سکا۔ اے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، اے اللہ آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اگر تم اللہ سے مغفرت چاہو گے، اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب یہ جو 2-3 دن رہ گئے ہیں، خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، انسان عام طور پہ کیلنڈر میں 30 روزہ ہے عام طور پہ، باقی اگر 29 میں ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو آخری جو رات ہو جائے، آخری رات میں، لاسٹ رات میں خاص طور پہ ہمارا اور آپ کا عمل تھوڑا رمضان سے ہٹ جاتا ہے۔ آخری رات ہوگا تو جو شاپنگ باقی ہے نکل جائیں گے، شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے، اڈے بازی کے لیے دکان پر۔ ہمارے گھر کی ماں بہن جو 29-30 رمضان تک رات میں قرآن تلاوت کرتی تھی، تسبیح و تحلیل کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، درود شریف پڑھا کرتی تھی، اب اس کو یہ چنتا ہوتا ہے کہ صبح تو عید ہے، چوکالے عید خندیش نہ بنائے گا، پیٹھا نہیں بنائے گا، عید نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اپنی ماں بہن کو یہ بتائیے کہ آپ عید کے لیے پیٹھا، سیوئی اور ہندیش بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن رمضان کی جو آخری رات ہے اور اس کے بعد عید کی جو رات ہے، جیسے رمضان میں خوب عبادت کیا ہے اسی طرح سے عبادت کرو، اور اسی میں تھوڑا موقع مل جائے تو عید کی بھی کچھ تیاری کر لینا، لیکن عید کے تیاری کے نام پر اور پوری رات کو عبادت سے اپنے آپ کو غافل کر دینا، یہ بالکل بے وقوفی کی، حماقت کی، کم عقلی کی بات ہوگی، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 1 منٹ میں میرے بھائیوں 2 سال کے بعد ہم کو اور آپ کو عیدگاہ میں ممکن ہے نماز پڑھنے کی توفیق ملے۔ ہم اور آپ خاص طور سے پوری دنیا میں امن، سکون، شانتی کا ماحول کیسے پیدا ہو، ہمارے ملک میں امن کا ماحول کیسے پیدا ہو۔ نئی بیماری جو پیدا ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی کا کوئی تھوڑا بہت بھی دوش ہوا تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے،
ابھی گزشتہ 2 روز پہلے کی بات ہے، مبارک پور اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اشرفیہ اعظم مبارک پور، مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا، مدرسے کے کچھ حصے کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا، جمعیت علماء کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی، دعاؤں کے لیے کہا گیا، حکومت کو کہا گیا کہ پہلے آپ نوٹس دیجیے، پھر اس کے بعد آپ کارروائی کے لیے ڈیٹ فکس کیجیے، اگر آپ کے قانون کے مطابق نہ عمل کریں تو پھر آپ ہم کو سزا دیجیے یا جو کرنا ہے۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی غلطی کی خبر پہنچتی ہے، کوئی آ کر شکایت کر دیتا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تحقیق نہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، مکانات کو ڈھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی بیماری اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک نئی پریشانی اس ملک میں شروع ہوئی۔ اللہ کے واسطے اپنے دیش کے امن سکون کے لیے، اپنے دیش کی ترقی کے لیے جو لوگ حکومت چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کرنے سے بچائے، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کیجیے گا، اور کرونا کال میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے جتنے ساتھی ہم سے اور آپ سے بچھڑ گئے، خاص طور پر اللہ کی مغفرت کے لیے بھی ہم اور آپ دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت اس مرتبہ کے عید کو بھی ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے، سعید بنائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، پوری دنیا میں امن سکون کا ماحول پیدا کرے۔ وآخر دعوانا